اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فرقہ اور جماعت، ان میں کیا فرق ہے۔ سامعین دی قدر، چاروں ائمہ فقہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ فقہ کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ ہمیشہ سے امت میں ایک بہت بڑی جماعت کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اور یہی عقیدہ درست ہے۔ اسی کو جماعت یا سواد اعظم کا نام دیا گیا ہے۔ جو جماعت سے نکل جاتا ہے اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ جماعت ہمیشہ سے حق پر ہے، حق پر رہے گی، اور جتنے بھی فرقے ہوں گے یعنی جو جماعت سے نکل جاتے ہیں وہ حق پر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بنتے رہے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الضلالہ، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یا پھر فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ وید اللہ مع الجماع، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے۔ ومن شذ شذ فی النار، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرح جدا ہوا، آگ کی طرف جدا ہوا۔ من شذ شذ الی النار، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے اپنی سنن اور حاکم المستدرک میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یجمع اللہ هذه الامہ علی الضلالہ ابدا، وقال ید اللہ علی الجماع فاتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار۔ یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، پس سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، اور جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی المستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو اختیار کر لو۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ابن ماجہ اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً بنی اسرائیل کے 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت یقیناً 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے۔
اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے السنن میں اور احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں روایت کیا ہے۔ لہذا چاروں ائمہ کو فالو کرنے سے یا پھر کوئی علاقائی طور پہ کسی نام سے پکارے جانے والے مسلمان اگر عقیدہ سواد اعظم والا رکھتے ہوں تو وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ جماعت ہی ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہاں، جس کا عقیدہ جماعت سے مختلف ہوا وہ جہنم کے راستے پر ہے اور اسی کو فرقہ کہتے ہیں۔